مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. قال اللہ سبحانہ وتعالی: الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآلہ وبارک وسلم وصل علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا محبوب اللہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہم پہ احسان کرتے ہوئے خالق مالک نے ہم سب کو اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرما دیا. ہماری سلامتی کے لیے بہترین راستہ پسند فرمایا. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کے بارے میں اپنے محبوب کی زبان پاک سے ارشاد فرمایا: الدین النصیحہ کما قال، کہ اس کے اندر بندے کی بلائی ہے. اب بندے کے فطرت کے اندر میں مختلف چیزیں ہیں. بندے کے اندر کبد پن بھی ہے، ناشکرا پن بھی ہے، اور جس وقت اس کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت اس کا جھکنا بھی ہے. یہ ساری چیزیں بندے کے اندر ہیں. پھر بندے کی مختلف حاجتیں ہیں. یہ بغیر حاجت کے زندہ نہیں رہ سکتا. اس کو زندگی کے لیے مختلف چیزوں کی ضرورت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے اتنی نعمتیں بنائی ہیں جو اس کی گنتی اور شمار میں بھی نہیں آتی. اس ساری فطرت رکھتے ہوئے اس بندے کے لیے ضرورتیں بھی ہیں، تو ضرورتیں جس کے پاس ہوتی ہے بندے کا ملان اس کی طرف ہوتا ہے. چھوٹا سا بچہ بھی رینگتا ہے ماں کی طرف دودھ کے لیے. اللہ اکبر. اسی طرح ہر جگہ کے اوپر جس سے یہ متاثر ہوتا ہے اس کی طرف اس کا ملان چلتا ہے. جب اس کی خواہشات کی تکمیل اچھے انداز میں ہوتی ہے پھر یہ اپنے آپ ہی کو بڑا سمجھنا شروع کر دیتا ہے. یہ انسان کی عجیب و غریب فطرت ہے. اللہ اکبر. اللہ کو یہ اتنا پیارا ہے بندہ کہ بندے کا کوئی رشتہ بھی ایک دوسرے سے اتنا پیار والا نہیں ہے جتنا اس کے مالک کا رشتہ اس کے ساتھ پیار والا ہے. ابھی اس کی طرف گیا تو ٹائم تھوڑا ہو جائے گا، لیکن ایک حدیث قدسی جو میں نے پہلے بھی سنائی ہے کہ بندے کا اوریجن جو ہے جس کے اندر ہے، اور وہ اس کا وہ پانی کا قطرہ ہے جس سے یہ آگے گرو کرتا ہے. یہ اپنے آپ کو اپنا بھلا کرنے والا، مجھے یہ پتہ ہے، میرا خیال یہ ہے یہ اپنے آپ ہی سے تو اس کی اس وقت پتہ چلتا ہے کہ تجھے اپنے آپ کا کتنا کا خیال ہے. جب وہی تیرا قطرہ تیرے ساتھ لگتا ہے تو تجھے ہی نفرت آتی ہے. یہ اپنی عقل اور دانش کے مطابق
چیزوں کو پرکھ کر سنبھالنے والا، سمجھنے والا انسان، تجھے اپنے آپ کے ساتھ کتنا لگاؤ ہے یہ تو یہیں سے پتہ چل جاتا ہے۔ جب تیرا اپنا آپ ہی تیرے ہاتھ پہ، تیرے کپڑے پہ لگتا ہے تو نفرت کرتا ہے۔ اور تیرا میرا مالک اس وقت فرماتا ہے جب تو اس حالت میں تھا اور میں نے تجھے پیدا کرنا چاہا تو میں نے تجھے تیری ماں کے رحم میں 3 لیئروں میں، 3 مختلف میں چھپا کے رکھ دیا۔ یا اللہ کیا ضرورت تھی چھپانے کی؟ تو میرا مالک فرماتا ہے وہاں کا ماحول جو ہے اس کے اندر میں خون کی نالیاں، لوتھڑے اور اس طرح تھی، تجھے کہیں برا نہ لگے۔ یا اللہ اس وقت تو مجھے کوئی خوشبو بدبو کا نہیں پتہ تھا، میری کوئی حس بھی بیدار نہیں تھی۔ تو میرا مالک کہتا ہے بننی تھی، اس کا مٹیریل تیرے اندر تھا، اس حالت کے اندر میں جب وہ بنتی تو یہی چیز تجھے کہیں اس وقت اثر نہ رکھتی۔ انسان کی سوچ میں بھی اتنی بھلائی نہیں آ سکتی جتنا میرا اور آپ کا مالک ہمارے لیے کرتا ہے۔ پھر اسی حدیث قدسی میں اللہ نے پوری اس کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں باتیں کی ہیں۔ اس کا کہا بننے والا چہرے کا رخ میں نے ماں کی پشت کی طرف کیا، وجہ بھی یہی تھی کہ رحم کے آگے نظام ہے اور اس کے آخر میں فضلہ ہوتا ہے، کہیں تو اس سے پریشان نہ ہو۔ خوراک تیرے اندر اس طرح پہنچائی، وہاں جگہ رہنا مشکل ہو گیا، مکثر کرتا ہوں، پھر تو باہر آیا، تیرے لیے خوراک بنا دی، پھر وہ خوراک ہوتے ہوئے اس کو حاصل کرنے کے لیے تیرے اندر ہدایت بھی ڈالی کہ تجھے چوسنا آئے۔ تیری ماں کے دل میں نے محبت ڈالی، رب کہہ رہا ہے، تاکہ وہ تجھے اپنی تکلیف بھول کر تجھے اس طرح کرے۔ اللہ اکبر، وہ بھی انسان ہے لیکن اس کے اندر تیرے لیے ایک جذبہ ڈالا، اور یہی جذبہ تھا جو تیرے لیے دوستی کا کام کر رہا تھا، تیری بھلائی کا کام کر رہا تھا۔ اگر اس کے دل میں رب نے نہ ڈالا ہوتا تو کبھی بھی وہ اس طرح قربانی کے ساتھ تیری طرف ملان نہ رکھتی۔ غرض ہے کہ اس حدیث میں کہتا ہے پھر تو بڑا ہو گیا، باہر تیرے لیے اتنی نعمتیں تھیں جو تیری گنتی میں نہیں آتی تھیں، پھر ان نعمتوں کے باوجود جب تیری کمر سیدھی ہو گئی، تجھے معلومات آ گئیں، عقل آ گئی، سب چیزیں آ گئیں، پھر رب کہتا ہے تو میرے ہی سامنے کھڑا ہو گیا۔ اور میرے ہی حوالے سے میرے ہی سامنے کھڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ پاک نے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، پھر اللہ پاک اس کے لیے یہ 2 طرح ہے یہ آیت کریمہ، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ پاک ان کو ان کا ساتھ نصیب کر دیتا ہے جن پہ اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ وہ انعام یافتہ وہ ہوتے ہیں جو اس حالت کے اندر میں اپنے مالک کی طرف اس کی اطاعت میں رہتے ہیں، اس کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں۔ وہ اپنی مرضی کے مطابق نہیں کھڑے ہو جاتے، نہیں یہ ایسے نہیں ایسے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی بات کو منوانے کے لیے وہ اللہ ہی کی بات کو سامنے لے کر آتے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں ایسے اللہ، اسی لیے اللہ نے قرآن پاک کے لیے کہہ دیا تھا یُضِلُّ بِهِ کثیرا وَیَہْدِی بِهِ کثیرا، کثرت سے گمراہ ہو گئے اسی قرآن پاک سے، اور کثرت نے ہدایت بھی ڈال لی، اس لیے کہ وہ اپنے تئیں ان کو ان کے مطالب کی طرف تھے۔ اللہ نے آگے فرمایا یہ انعام ان کے اوپر ہے، ان کے ساتھ ہونے کی وجہ سے تجھے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت صحیح ملتی۔ وہ انعام جن کے اوپر ہے وہ ان کا اللہ نے ذکر کیا، من النبیین، وہ پہلا گروہ جو ہے وہ انبیاء کا ہے، پھر صدیقین، شہداء، صالحین، وحسن اولئک رفیقا۔ یہاں بتا دیا کہ بندے میرے کلام ہی کی اگر بات کرنی ہے تو میں نے تجھے بتایا ہے یہ تیرے بہترین دوست ہیں۔ اب اللہ کا حکم اس طرح ہے اور رسول تجھے بتاتا ہے کس طرح ہے، تیری سمجھ بتاتی ہے اس طرح ہے، تو تجھے اپنی نہیں، جس کے اوپر انعام ہے اس کی سمجھ کے اوپر چلنے کی ضرورت۔ وہ تیرا بہترین دوست ہے،
تیرا بھلا کرنے والا ہے۔ اس لیے کہ دوسری جگہ پہ اللہ پاک نے جو دوسری آیت کریمہ میں نے تلاوت ساتھ ہی کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ نے بتایا لبعض عدو، یہ جو دنیا میں اس کی طبیعت کے مزاج کے مطابق اس کے بنے ہوئے رشتے ناتے جو رب نے بنائے ہیں اور اس نے اپنے لیے اچھے چنے ہیں، یہ گہرے دوست یہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، اور اس دن وہ تیرے کام آنے والے ہوں گے الا المتقین، جن کا ذکر یہ پہلی آیت کریمہ میں اللہ پاک نے فرمایا۔ اب یہ دیکھو انسان کی فطرت ہے، اس کو کوئی بھی چیز دیکھتا ہے اچھی تو اس کو فالو کرتا ہے، یہ فطرت ہے اس کی، اس لیے یہ دین فطرت کا دین ہے۔ اللہ نے اس لیے اس فطرت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پورے قرآن پاک کے لیے ایک لفظ جو سب سے زیادہ اللہ کا محبوب اور بندگی کے اندر میں یکتا، اور جس کو رب نے تسلیماً کہا میرا بندہ، وہ میرے آپ کے نبی افضل الانبیاء محمد مصطفیٰ تمام نبیوں کے سردار کو، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اس کا اسوہ بہترین نمونہ ہے۔ وہ نبیوں کے گروہ میں بھی سردار بتا گیا، اس کے لیے ایک لفظ فاتبعونی کہہ کہ اللہ پاک نے فرما دیا یحببکم اللہ، تو مجھے پیارا لگے گا۔ یعنی تو اپنی عقل و دانش سے نکل کر جب تو اس حالت کے اندر میں ہوگا تو پھر تو مجھے پیارا لگے گا۔ اور وہ پیارا لگنے والے جو ہیں وہ ان کے بارے میں آگے کہا وہ ہیں جن پہ میرا انعام ہو جائے گا۔ یہ تو وہ تھے جن کو رب نے مبعوث کیا، پھر وہ جنہوں نے ان کو مان لیا، تصدیق ان کی کر لی، صدیقین، جو انہیں اچھا لگا وہ نہیں، جو انہیں اچھا لگا ہے وہ صرف انبیاء نہیں تھے، نہیں تو آج بھی کوئی اس کام کے لیے اللہ نئے سے نیا بناتا۔ ان کو بھیجا گیا تمام تعلیمات کو مکمل کرنے کے لیے، ضابطے دینے کے لیے۔ جب وہ مکمل ہو گیا الیوم اکملت لکم دینکم، پھر اس کے بعد درجہ آگے آ گیا صدیقین، اور ان سب کے لیے وہ حسن اولئک رفیقا، یہ نہیں کہا کہ وہ تمہارے اور ہیں حسن والے اور یہ ان کا کم حسن ہے، نہیں، اس میں صدیقین، شہداء، صالحین۔ اللہ اکبر۔ اب یہ بندے کی فطرت کے مطابق ہے کہ اس کو اس دور کے اندر میں اسی فطرت کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے انسان جو ایک دوسرے کا دوست بنتا ہے، حقیقتاً یہی اس کی دشمنی ہوتی ہے، کیونکہ مقصود اس کی اطاعت نہیں ہوتی، مقصود اپنے اینڈ میٹ کرنا ہوتا ہے۔ جو اس کی سمجھ آ رہی ہوتی ہے اس کے مطابق دوسرے کو بھی اسی انداز میں دیکھنا ہوتا ہے، یہ فطرت ہے انسان کی۔ اسی لیے اللہ نے تیسری جگہ پہ قرآن پاک میں یہ بتایا کہ یہ جو ہے اس کا اسوہ حسنہ سب سے بہترین ہے، اس کا انک لعلی خلق عظیم ہے۔ یہ کس لیے کہا گیا کہ وہ تمام کے تمام معاملات اللہ کے ساتھ ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں، وہ جب بعین ہی رضائے خداوندی کے لیے اور اس کی خاطر اور اسی کی رضا کے لیے اسی کی پسند کے مطابق تھے تو وہی خلق تھا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ ہمیں اخلاق کا معنی ہی نہیں آتا تو اس کی ہم سمجھ کیا کریں گے؟ یہ ایک دوسرے کے سامنے اس کی طبیعت کے مطابق ہونا ہم کہتے ہیں بڑے اخلاق والا ہے، وہ تو خوشامد ہے، وہ تو تیری مرضی کے مطابق کی زندگی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے وہ اربعین میں ان کے بارے میں تفصیل ہے، میں اس کی طرف نہیں جا رہا۔ تو عرض یہاں یہ کرتا ہوں کہ اللہ نے اسوہ مبارک کہہ کے بتا دیا یہ سب سے زیادہ فالو کرنے والی چیز ہے۔ اور بندے کے لیے بھی یہی فطرت ہوتی ہے، تو جب اس فطرت کے مطابق بندے کے اندر جب کسی بات کی سمجھ بوجھ کا اثر زیادہ ہوتا ہے، جس طرح اس پہلی حدیث قدسی میں رب نے کہا پھر تو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کر تو ایسے ہوگا میرے ہی سامنے کھڑا ہو گیا، تو پھر جب وہ خود اس طرح ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے، اس کے اندر یہ بات آتی ہے، اس سے رہا نہیں جاتا کہ قرآن اور حدیث یوں کہہ رہے ہو، اچھا
جو تجھے سمجھ آ رہی ہے وہ کہہ رہا ہے، یا جن کو سمجھ اللہ نے مانی ہے وہ کہہ رہے تھے وہ ہے۔ پھر اسے اندر بات آتی ہے قرآن اور حدیث کے مطابق انسان کو چلنا چاہیے، ہاں چلنا چاہیے، لیکن رب نے بتا دیا وہ چلنے کے لیے تیری عقل اور شعور کے اندر میں تیرا کبد پن، تیری ناشکرہ پن، تیری یہ ساری چیزیں ہیں، یہ جن پہ میرا انعام ہو چکا ہے وہ صحیح چل رہے ہیں۔ اس لیے دین فالو کرنے کا نام بتایا گیا۔ وہ یہ نہیں، یہ بزرگوں کو، یہ انبیاء، انہوں نے تو خود اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری ہے، ہمیں بھی اللہ کے احکامات سامنے ہمیں وہ گزارنی ہے۔ تو رب کہتا ہے تمہاری اوقات اتنی نہیں ہے کہ تم اپنی اس اوقات کے ساتھ جب ہوگے تو تمہارے لیے میں احسان کرتا ہوں، تمہیں میں انعام دیتا ہوں، تمہیں میں انعام یافتہ لوگ دیتا ہوں۔ لیکن اللہ کو کیا ضرورت تھی اس احسان کرنے کی؟ اس لیے کہ اس کے بغیر ممکن نہیں تھا، تو کہا میرا احسان ہے تمہارے لیے، اس لیے فالو کرنے کا حکم دیا۔ اور یہ فطرت کے اندر ہے یہ بھی بات، جو اس کی طبیعت کو اچھا لگتا ہے یہ اس کو فالو کرتا ہے، آئیڈیل بنتا ہے۔ اور یہی بندے کو آج کے زمانے میں بہت دور لے جاتی ہے۔ برابر میں لا کے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ پاک اپنی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حق تک پہنچنے اور اس پہ عمل پیرا ہونے والا بنائے، اپنی مزاج کی چیز سے ہمیں محفوظ رکھے، کیونکہ اللہ کے محبوب ہمیشہ یہ دعا کرتے یا اللہ مجھے میرے حوالے نہ کرنا، اپنی رحمت میں ہی رکھنا۔ اب اسی کی مثال دیتے ہوئے عرض کرتا ہوں، یہ کوئی چیز نہیں ہے بزرگ بابا فلان ٹینگڑا، قرآن اور حدیث موجود ہے۔ ہاں وہی قرآن اور حدیث، قرآن خود کہہ رہا ہے میرے سے گمراہ ہو گیا، حدیث کی شان بات بھی ہے، اس کے ورود کا بھی شان ہے، قرآن کے بھی شان نزول کا بھی کام ہے۔ تجھے اس کے لیے وہ بات ہے جس کے من کے اندر اتارا تھا، اس کی بیان کی ہوئی چیز تو نہیں بنا بیان کر سکتا۔ لیکن جب تک تیری طبیعت ان سے نہیں ملے گی، انہیں آئیڈیلائز نہیں کرے گا، اتنی دیر تک میرے بیٹے میرے بھائی تجھے جو ہے کہیں نہ کہیں سے ضرور گمراہی آئے گی۔ تجھے جو اچھائی لگ رہی ہوگی اللہ خلاؤ، وہ قیامت والے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے کہ تو ان کی وجہ سے تو ان کے ساتھ ذرا دور والی اختیار کیا تھا۔ تیرے لیے اس وقت بھی اللہ نے وارننگ الا المتقین، وہ جو یہاں بھی کہا آتی اللہ و آتی الرسول، ادھر بھی متقین کہا، ان دونوں کو ملا دیا کہ جو ان کی ماننے والے ہیں، ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، اصل میں تیرا بھلا کرنے والے وہی ہیں۔ اب اس آئیڈیالزم کے ساتھ بندے کے اندر کی فطرت ہے، اس کے اندر اگر محبت کھیل کود کی ہے نا تو اس کو اس میدان کا بندہ جو ہے وہ آئیڈیل بن جائے گا۔ اس کے اندر اگر محبت ذرا جسمانی ہے تو اس کو جو ہے وہ تن ساز اور اس طرح کا، اور یہ وہ اس کا آئیڈیل بن جائے گا۔ اس کے اندر میں جس طرح کی محبت ہے، کوئی سیاست وغیرہ کی ہے تو وہیں سے اس کا اسی طرح کا بندہ آئیڈیل بن جائے گا۔ اصل مقصود تو وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ان کے ذریعے سے ہو رہی ہوتی ہیں۔ دین کے اندر میں بھی اس کے اندر میں جب بات آتی ہے تو ہاں یہ بات کیوں، اس کی طبیعت ملتی ہے۔ یہ اصل مسئلہ ادھر ہے، آئیڈیلزم کیسے بنتا ہے، جو اس کو پسند آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے لیے وہ یار فلانا اس کو پوچھ رہا ہے، فلانا مان رہا ہے، اس کا اتنا فالو ہے، اتنا، وہ اس سے جو ہے اس کو وہ بنا لے گا، اس لیے کہ یہ خود بوکھا ہے اس کام کا، اس کی وہ فالوئنگ نہیں ہے۔ پھر اس کے ساتھ اس کے لیے اندر یہ فطرت آتی ہے، اس لیے یہ اس کا آئیڈیلزم ایسے بنتا ہے۔ وہ میرے آپ کے رب نے، اس نے مجھے اور آپ کو تعلیم دے دی کہ آئیڈیلائز کرنا ہے تو میرے محبوب کو کر لو جس کو میں نے آئیڈیل بنا کے بھیجا ہے۔ تو سارے مسئلوں کا حل بنا کے رکھ دیا کہ نہیں رکھ دیا؟ لیکن اس کی فطرت، قبض والی فطرت، نہ شکری والی فطرت، وہ مفت کا انعام ہے اس کو، اس لیے اس کی قدر اور منزلت نہیں۔ جس کو اپنے ماحول میں دیکھ کر یہ متاثر ہوتا ہے اس کی قدر و منزلت ہے، لیکن وہی قدر و منزلت اس کے اندر اس لیے ڈال سکتی ہے کہ وہ ابھی سامنے نہیں ہوگا، تو جو اس قدر و منزلت کے اندر آئے ہوئے لوگ تھے
صدیقین جس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی متعلق اشارہ ہے، جنہوں نے تصدیق کی اس کی بات کی. اور وہ لوگ تھے جنہوں نے کسی بھی چیز کو اپنی عقل و دانش سے نہیں پرکھا بلکہ اس کے مطابق پرکھا. انہیں کے اندر میں فرق تھا، کتنا فرق تھا. جب بات اپنی طبیعت کے متضاد آتی تھی تو سامنے آ کے کچھ کہہ بھی دیتے تھے، پوچھ بھی لیتے تھے، حضور یہ آپ اپنی مرضی کی بات سنا رہے ہیں یا اللہ کا حکم سنا رہے ہیں؟ اور وہ بھی تھے جن کی صحیح آئیڈیالزم میں ان کے ساتھ لگے ہوئے تھے، ان کو لگتا ہی یہ تھا کہ جو کچھ اس منہ مبارک سے نکل رہا ہے وہ صرف اسی کی مرضی نہیں ہے بلکہ اسی کے مالک کی مرضی ہے. تھے تو وہ بھی نا، ان کے اندر اپنی جان کا تھوڑا سا، لیکن جو ہی وہ سامنے بات آتی تھی تو وہ ان سے یہ رفع ہو جاتی تھی چیز، اور وہ دوبارہ اسی طرح. مثالیں سامنے ہیں. حدیبیہ پہ مقام کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم کے لیے، حکم اس طرح تھا کہ آپ نے خواب دیکھا تھا. اس کی بھی سٹوری ہے پوری، سورۃ فتح کے اندر میں اس کا ذکر ہے. لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ. آپ نے خواب دیکھا کہ میں ساتھیوں کے ساتھ مدینہ شریف میں تھے. مکہ میں تو جانا بند تھا، وہاں تو مشرکین تھے، ان کا غلبہ تھا، قبضہ تھا ان کا. فتح مکہ سے پہلے کی بات ہے کہ ہم عمرہ کرنے گئے. جب عمرہ کرنے گئے ہیں کی بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ میں نے اس طرح لوگوں کے اندر وہ جلد بازی، چلیے حضور، جوش میں آ گیا سارے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے ان کا ایمان دیکھتے، ہاں واہ بڑی بات ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ اللہ کے ان ساری چیزوں کے اندر میں آنے والی امت کے لیے ہدایت کا ایک مثال بننے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے وہ احکامات کے مطابق وہ کام کیے جاتے ہیں. نبی کا کوئی کام اسی وقت کے لیے ہوتا ہے، کوئی آنے والے وقتوں کے لیے ہوتا ہے، کوئی ایک دائمی ہدایت کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، کوئی سند ہوتی ہے، کوئی کیا ہوتا ہے، کوئی کیا ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی میں کوئی اللہ کی حکمت ہوگی، چلو چلتے ہیں. سارے تیار ہو کے احرام باندھ کے آ گئے. آگے سے خبر مل گئی لڑائی کرنے آ رہے ہیں، انہوں نے اپنی تیاری شروع کر دی، آگے پیچھے روک لیا حدیبیہ کے اوپر. اب یہاں بھی لوگوں کے لیے نشانی رب نے ایک چھوٹی سی دی تھی. حدود حرم کے اندر میں مشرکین بھی اور غیر بھی ساروں کے لیے یہ ایک بات تسلیم تھی کہ یہاں لڑائی جھگڑا نہیں ہو سکتا. اس وقت مسلمانوں کو یہ تھا کہ وہ حدود حرم شروع ہو رہی ہے، جس طرح یہ سین ہے مسجد کا. بس ابھی تو ہم شام کو سے پہلے ادھر پہنچ گئے، ہم حدود حرم میں داخل ہو گئے، پھر یہ کچھ نہیں کر سکیں گے. ہم آرام سے پھر آزادی سے یہ کریں گے، ان کے سامنے کڑ کے کریں گے. اب اتنا فاصلہ رہ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی نہیں چل رہی. اب اتنے سے فاصلے کے لیے تو کھینچ کے بھی لے جائی جا سکتی تھی. صحابہ نے کہا کچھ، حضور آپ نے فرمایا اللہ کی طرف سے مامور ہے، یہ چلے گی تو چلیں گے نہیں. اب لوگ سارے حیران ہو کے، جن کے اندر میں بات آئیڈیالزم کی پکی تھی وہ تو خاموش ہو گئے. دوسروں کے اندر ہچکچاہٹ رہی، ہجان رہا، اندر بات ہے کہ تک اونٹنی بیٹھ گئی. یہ نشانی کتنی بڑی تھی کہ اللہ کی طرف سے مامور ہے تو اللہ چاہتا ہے ایتھے ہی رہو. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتا اتنی نشانی دیکھنے کے بعد. اب رات ہو گئی، لوگ بھی آگے، وہاں مذاکرات شروع ہو گئے. اب کئیوں کو تو صرف یہ تھا اگے چلے جاندے تو کیڑی بات سی، انہوں نے کون پوچھتا ہے. لیکن جن کے اندر بات تھی حضور کے ساتھ شانتی، اسی طرح جن کے لیے صحیح آئیڈیل تھا، انہوں نے کہا جو بھی ہوئے گی انہیں ویکھی جائے گی، کیا پتہ اللہ نے ہمیں ادھر شہید کرنا ہے، کیا کرنا ہے. وہ ان کے اندر ملال نہیں تھا. اللہ اکبر. غلط نہیں تھی بات، یہ غلط کیسے یہ ہو کیسے گیا. بڑے بڑے آئے آ کے مذاکرات. حکمت اس کے اندر میں عجیب و غریب تھی. انہوں نے دیکھا قائل کرنے والا یہ طائف کا بڑا ہے، اس کو اندر لاتے ہیں. اس کو لے کر آئے.
وہ آ کے بڑے طریقے سے بات کرنے والا تھا. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کر رہا ہے جس طرح وہ ملک شلک آتے ہیں چودھری شودھری جس طرح بات کرتے ہیں اس طرح. حضور کے گوڈے کو ہاتھ لگائے, وہ دیکھیں نا جی اس طرح بات, کندھے کو کبھی ہاتھ لگائے اس طرح, وہ دیکھیں نا آپ, یہ آخر کوئی بات تو ہے نا آپ کے پاس, پتہ نہیں کیا کچھ چیزیں ہیں یا کہ آپ یہ اس طرح کی بات کرتے کرتے اس نے ایسے داڑھی شریف کو اپنے عرب کلچر کے مطابق یوں ہاتھ لگایا, وہ جی اس طرح کر کے. پیچھے ایک صحابی کھڑا تھا, اس نے منہ کے اوپر اس طرح کپڑا تھا, اس نے اپنی تلوار کا دستہ زور سے مارا, اس کے ایک دم ایسے ہو گیا, اس نے پریشان ہو گیا. پریشان تو ویسے بھی پہلے تھا, دیکھ کر ان لوگوں کو کہ یہ حضور کے چاروں طرف کس طرح ہیں, حتیٰ کہ حضور کبھی تھوک دیتے ہیں تو اس کو ہاتھوں میں لے کر منہ پہ مل رہے. وہ حیران تھا کس طرح کے لوگ, وضو کے پانی کے لیے ان کے لیے اس طرح ہے اس طرح ہے. اس کے اوپر بہت اثرات تھے اس بات کے اوپر. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا کہ اس کا رنگ فک ہو گیا ہے, آپ نے فرمایا پتہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے ایسے اشارہ کیا, اس نے ایسے بتایا تو اس کا سکا بھتیجا تھا. اللہ اکبر. وہی بندہ, اب اگلی بات میں مختصر کر رہا ہوں, وہی بندہ اندر سے اسی وقت ایمان لے آیا. اللہ پاک نے یہ کام کروانا تھا یہاں سے, پھر وہی ایمان اسی وقت لے آیا اندر سے. پھر مدینہ شریف آ کے اس نے آ کے ایمان قبول کی. اب وہاں پر بھی اس کا بھی بڑا واقعہ ہے. وہاں سے جب جانے لگا تو کہنے لگا اب میں جا کے یہ کروں گا, اعلان کروں گا, ادھر اس طرح ہوگا, میں اللہ اذان دوں گا, یہ کروں گا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ذرا ٹھہر نہیں جانتا؟ نے کہا اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں. آپ نے فرمایا اتھے ذرا احتیاط کرنا. اس کو یہ تھا کہ میں بادشاہ ہوں, یہ میرے سامنے چوں نہیں کوئی کر سکتے. وہاں جا کے اس نے آتے ہی یہ ہوتا تھا, وہ بڑا بت ہوتا تھا, اس کے سامنے آتے تھے بت گھر میں, پھر اپنے گھروں میں وہ یہ آ کے بت گھر میں نہیں گیا, اپنے گھر میں چلے گئے. لوگ یہ کیا ہوا ہے؟ نے کہا تھکا ہوگا, اس طرح بات ہے. صبح اس نے فجر کے وقت جو ہے اپنے کوٹھے پہ چڑھ کے اذان دی. لوگوں کی تو جان نکل گئی. اس کی طرف آئے, انہوں نے اسی کو ادھر ہی شہید کر دی. اب یہ اشارتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن اللہ نے اس کے لیے شہادت کا درجہ لکھا تھا. دوسرے پہلو کے اوپر بھی وہیں جب پھر معاہدہ ہوا ہے تو اس معاہدے کے اوپر بات یہ ہوئی کہ جو ادھر سے مسلمان ہوگا واپس بھیجیں گے. عقل کے پرکھنے والے نے نہیں ایک بات کہی, وہ ایمان لے آیا ہے اس کو کیوں واپس بھیجیں, اور پھر یہ تو اللہ کے ساتھ غداری ہے. نے کہا اگر رسول اللہ کہہ رہے ہیں بھیجیں گے تو پھر یہ غداری نہیں ہے, پھر یہی اصل بات ہے. وہ ایک آدمی اس وقت چلے گیا تھا وہاں, انہوں نے کہا ابھی معاہدہ نہیں ہوا. انہوں نے کہا نہیں ٹیسٹ کیس یہ ہے, پہلے اسے واپس بھیجو نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اسے واپس بھیج دو. یہ تعلق صدیقین, ایسے نہیں رب نے کہا, یہ صدیقین کا تعلق دیکھو. کیوں نہیں کی کسی نے, اس کو واپس بھیج دیا. اس نے بھی کہا حضور نے کہا واپس بھیج دو, ہاں جی ٹھیک ہے میں آ جاتا ہوں. واپس آ گیا. اللہ نے کرنا کیا تھا, وہ راستے میں آ کے ایک جگہ پہ بیٹھ گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں مدینہ شریف نہیں جاتا. 1 سال بعد جب فتح مکہ پہ آئے تو 450 کے قریب لشکر اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جو اس نے تیار کیا تھا, اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لے کر آ گیا. اگر وہاں نہ بیٹھتا تو وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اس طرح. اللہ اکبر. تو صدیقین تو یہ لوگ تھے, اس لیے اللہ نے کہا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا. تو بات یہاں تھی, وہ اصلی جو بات تھی. اینڈ پہ بھی لوگوں نے جب یہ ہو گیا واپس جانے کا معاہدہ ہو گیا, اندر جو بات تھی وہ سامنے نہیں کر رہا کوئی, اندر سوچ رہے ہیں صرف. اللہ آ کر وہی بات صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں عمر کہنے لگے یار ہے, آپ نے فرمایا جب رسول اللہ کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں تو کہنا ہاں, تو جنہوں کہندہ ہے واپس جانا ہے ان کہندہ نماز پڑھتے کہنا ہے ہاں, جنہوں کہندہ ہے واپس جانا ہے تو ادوں کیا ہونو رسول نہیں, اس کی تو جان نکل گئی. آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی آیا, آپ اللہ کے سچے رسول نہیں؟ آپ نے کہا ہاں. اللہ کا وعدہ نہیں آپ کے ساتھ؟ نے کہا ہاں. پھر یہ نے کہا جب اس کا وعدہ ہے تو وہ جیسے کرے گا ویسے
کہتے ہیں میری ٹانگوں میں جان نکل گئی کہ یہی بات تو صدیق نے کہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا اس لیے ان کو فالو کرنے کا حکم دیا صدیقین کا۔ پھر شہداء اور صالحین کی بات آئی۔ یہ صالحین وہ نہیں ہیں جو خود اپنے آپ کو صالح سمجھتے ہیں، صالحین وہ ہیں جو ان کے اتباع کے اندر میں ہیں، اور اس طرح، اور اپنا ڈر ان کو اس طرح ہے پتہ نہیں میرا خاتمہ بھی ایمان پہ ہے کہ نہیں۔ ہمارے ائمہ اس کی مثال ہیں۔ امام حنبل، شیطان مٹی ڈال رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے اجے نہیں، حنبل بچ گیا، حنبل بچ گیا۔ میں نے کہا پتہ نہیں اگلی میرے سا کدھر جاندہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن وہ جو محبت جن کی اس طرح تھی وہ ہے، یہ تھے وہ آتی اللہ و آتی رسول والانعام اللہ، جن پہ اللہ کا انعام ہو گیا، جن کو اللہ کے اوپر یقین کامل اس طرح ہو گیا، یہ ان کو فالو کرنے کا۔ اب انہی کے لیے بندہ کہے نہیں قرآن حدیث میں ایسے لکھا یہ بابوں کی بات ہے، یہ اس طرح بات ہے، اس طرح بات ہے، یہ آئیڈیلزم کے چکر میں یہ بندے گمراہ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ نے کہا پتر اسلام میں کیا احکامات ہیں کیا نہیں ہیں، اصل بات تو یہ دیکھنی ہے کہ تیرا رہبر رہنما جو ہے وہ تجھے کیا کہہ رہا ہے اور اس کا کیا فیصلہ آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ قرآن پاک میں تو پہلے بھی یہ بات آئی نا کہ انہوں نے کریے کی بدر کے وقت سے شروع ہو گیا تھا۔ اب حکم تو اب تک کا یہ تھا کہ ان کو قتل کر دو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف توقع مشاورت کی بات کی، وہاں آیا نہیں ان کو فدیہ لے کر یہ اتنے طالب علموں کو علم دے کر یہ کر کے بھیج دیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کا پھڑکا دیں، کسی نے کچھ کہا، کسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ قبول کیا، کیونکہ اس کے قلب کے اندر میں یہ بات تھی کہ آنے والے وقت کے لیے، اور دوسرا امت کو تعلیم کی اہمیت بتانے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح جو ہے یہ بات آئی تو اللہ نے آیت بھیج دی کہ اب تک کے احکامات یہ تھے، لیکن تو موجود ہے اور تو نے یہ قبول کی ہے، تو میرا بندہ ہے، تو اپنی مرضی نہیں کرتا، تیرے دل میں میری یہی مرضی تھی، تو میں اس ریکارڈ کو سیدھا کرنے کے لیے قرآن میں اللہ پاک یہ آیت بھیج رہا ہے کہ تو نے جو کیا ہے تیری موجودگی کی وجہ سے مجھے یہی قبول ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو آئیڈیلزم والا معاملہ آج چلتا ہے یہ ہماری طبیعت افتاء کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ نے جن آئیڈیلوں کو ہمارے لیے نمونہ مشعل راہ بنا دیا وہ یہ ہیں من النبیین، صدیقین، شہداء، صالحین۔ صالحین کے لیے یہ بات آتی ہے کہ صالح اگر مانتے ہو تو ماننے کے بعد ہاتھ میں ہاتھ دیتے، پھر اپنی عقل اور طبیعت کو ایک طرف رکھتے ہوئے پھر صرف اس کو فالو کرنے کی بات کی جاتی، کیونکہ ورنہ دوست جس کو سمجھتا ہے یہ میرا دوست ہے، یہ کیا کہے گا، میرے ساتھ اس نے آواز نہیں اٹھائی، میرے ساتھ ایسے نہیں کیا، رب کہتا ہے یہ قیامت والے دن دشمن ہوں گے، کیونکہ یہ محروم جب رہیں گے حق سے تو پھر کہیں گے تیری وجہ سے میں حق سے محروم تھا، تیرے لیے میں نے اس طرح بات کیا، ابھی میرے پہ عذاب ہے یہ ساری چیزوں کا۔ الا المتقین۔ ابھی صرف انہی باتوں پہ ہم غور کریں تو اس دور کے اندر میں آپ کو کتنے اس طرح کی چیزیں ہوں گی، اور ان کے لیے ذریعے جو ہیں یہ سوشل میڈیا ہے ساری چیزوں کا، کیونکہ آئیڈیلزم اس لیے بندے کے لیے، بندے کی شہرت آتی، بندے کے اندر کا فتنہ، میری لائکنگ، مجھے اس طرح، میں یہ بیان کہا، ہر بندہ ایک دوسرے کو نیکی کے غلاف کے اندر میں لپٹی برائی تقسیم کرتا ہے۔ میں بنا لیتا ہوں، میں نے روز ایک قرآن کی آیت کا ترجمہ اور ایک حدیث بھیجنی ہے، بڑی نیکی ہے مجھے ملتی، اس نے کبھی بھی اس حدیث کو نہیں جانچا ہوتا، فلاں جگہ سے نکلی ادھر آگے ٹکا دی، تو اسی کے اندر سے وہ پتہ نہیں کیا چیز نکلتی ہے کیا نہیں، ہر سنی سنائی بات آگے کرنا جھوٹے کے لیے کافی۔ تو اگر من النبیین کے پیچھے چلتا تو تجھے اس کی حاجت تھی، تو اپنی جان کا مکلف ہے، اپنی اولاد کا مکلف ہے، اپنے ان کا مکلف ہے، کبھی ان کی طرف تو نے حلال حرام کی سنت مطہرہ پہ چلنے کی کوئی بات ہوئی ہے تیرے سے؟ یہ تو کتابیں بری ہوئی ہیں ان ساری چیزوں سے، یہ جن حوالوں سے بھی ہم بات کرتے ہیں وہ خود ان کے اوپر عمل کہاں آتا ہے، پھر اس کی روح کہاں ہوتی ہے؟ وہ تو اس نور کے ساتھ ہے جو رب نے حضور کے سینے میں رکھا تھا اور اس سینے سے ان سینوں کے اندر ڈالا تھا، اور انہی کی صحبت مبارکہ ہی ہوتی ہے جو بندے کو
ایک دم سے اس کا اوپر صبغت اللہ کی بندگی کا رنگ چڑھاتی ہے، پھر وہ پیچھے رہ جاتا ہے اور یہ آئیڈیل تلاش کرنے کے چکر میں پھرتا ہے۔ اس لیے ان دونوں آیتوں کو اگر ہم اکٹھا رکھ کے دیکھیں تو ہمارے لیے اللہ پاک نے واضح کر دیا کہ استقامت دین پہ رہنا ہے تو یہ حسنہ اولئک رفیقہ، یہ لوگ ہیں۔ یہ دین اتباع کا نام ہے، یہ فالو کرنے کا نام ہے، یہ تقلید کا نام ہے، انعام یافتہ لوگوں کے پیچھے چلنے کا نام ہے، اس ادب اور محبت کا نام ہے۔ تجھے اپنی جان کی محبت سے نکل کر اس سے زیادہ ان کو محبوب رکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ تیرے اندر جو ہے وہ محبت نہ ہو جو بعد میں قیامت والے دن تیرے لیے دشمنی کا ذریعہ بن جائے۔ تو اللہ پاک ہمیں اس دین کی روح کے ساتھ ہمیں رہنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔